مشرکین عرب نے میرے والد ماجد یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا آپ کو کچھ خبر ہے کہ آپ کے صاحب یعنی نبی پاک صاحب الاولاد صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس پہنچائے گئے، یعنی واقعہ معراج کا بیان ہوا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ واقعی ایسا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ یہی کہتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ یہی کہتے ہیں تو بے شک سچ کہتے ہیں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام کو کہ اس مختصر سے وقت میں اس سے بھی زیادہ آسمانوں کی سیر کی خبر دیتے تو میں فوراً اس کی تصدیق کر دیتا۔ اسی بنا پر آپ کو صدیق کہا جاتا تھا۔ اس روایت کو طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب عتیق بھی تھا، اس کا سبب بھی سماعت کیجئے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنو، تم دوزخ سے اللہ کے عتیق یعنی آزاد کردہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تم دوزخ سے اللہ کے عتیق یعنی آزاد کردہ ہو۔ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کہتی ہوں اس دن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق پڑ گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری خوشخبری سنائی کہ آپ دوزخ سے آزاد کردہ ہیں۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بارگاہ الہی عز و جل میں جو مقام ہے اس کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق محبت امام اہل سنت الحافظ القاری المفتی مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 505 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اوصاف یہ وصف تھا کہ آپ کمزوروں کو خریدتے پھر انہیں آزاد کر دیتے۔ ان آزاد جن غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا ان میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، انہیں بھی آپ نے آزاد کروایا۔ تو اب غلاموں کو خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے اور کمزوروں کو خریدتے۔ اس پر آپ کے والدین نے کہا ہے بیٹے ایسے غلاموں کو خریدتے جو تمہاری حفاظت تو کرتے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اپنے والدین سے کہ میں ان غلاموں کو آزاد کر کے اپنی حفاظت ہی تو کروا رہا ہوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل کرتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پارہ 30 سورہ لیل آیت نمبر 17 تا 21 وَسَيُجَنَّبُوهَا الْأَتْقَى اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو فَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر کچھ ایسا نہیں جس کا بدلہ دیا جائے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔
وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. سبحان اللہ. تو پارہ 30 سورہ لیل کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20 اور 21، یہ سب آیتیں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر نازل ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی کون؟ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلیٰ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے مفسرین کا اس بات اجماع ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی اور الاتقا سے وہی یعنی صدیق اکبر مراد ہے. تو ان آیات مبارکہ سے پتا چلا کہ رب کائنات جل جلالہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی زبردست فضیلت ارشاد فرمائی. ایک اور فضیلت سنیے. 5 ہجری غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر منظور نظر ہمارے امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، جسے قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں بالافک یعنی بڑا بہتان کہہ کر اس کا رد بلیغ کیا. اور پھر آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا سبحانک الہی پاک ہے تجھے ھذا بہتان العظیم، یہ بڑا بہتان ہے. تو ان بہتان لگانے والوں کی موافقت میں ایک ایسے شخص بھی شامل تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قرابت دار بھی تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خرچ بھی اٹھاتے تھے. مگر چونکہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے موافقت کی، اس لیے آپ نے قسم کھائی کہ اب میں ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کروں گا. کسی کی بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے تو اس کے لیے صدمہ ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرتا ہوں اور انہوں نے یہ عمل کیا. آپ کا سخت دل دکھا، دل آزاری ہوئی، آپ نے فرما دیا کہ میں اب ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کروں گا. جب آپ نے قسم کھائی تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی. وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ترجمہ کنز الایمان. اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ اولو الفضل، فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، یعنی اس کی قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جب یہ آیت مبارکہ آقا صدیق اکبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے اور میں ان کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہیں کروں گا. چنانچہ آپ نے اس کو جاری فرما دیا جو ان کے ساتھ اس نے سلوک تھا، خرچہ اٹھاتے تھے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس آیت مبارکہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، علو شان مرتبت ظاہر ہوتی ہے.
تو اس آیت مبارکہ میں اور جو اس کا شان نزول بیان ہوا، اس میں ہمارے لیے بڑی سبق کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ اس قدر معاملہ پیش آیا اور آپ نے قسم کھائی کہ میں ان کے ساتھ اب اس سے سلوک نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا ارشاد عطا کیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ ترجمہ کنز الایمان، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی بھی عطا کی اور درگزر والا معاملہ بھی اختیار کیا۔